سلمان اکرم راجہ صاحب 62(1)(f) نواز شریف پہ جو کیس لگا تھا وہ تھا 10,000 درہم کا اکاؤنٹ ریسیویبل. باقی چیزیں ثابت کر دیتے نا کرپشن تو ڈی چوک میں اس کو سزائے موت بھی دے دیتے تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے $50 ملین کی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی ہے. لیکن یہ مترادہ چیز تھی 10,000 ریسیویبل کے اوپر پرائم منسٹر کو آپ نے تاحیات نائل کر دیا. عمران خان کے کیس میں سرٹیفکیشن ہے اور فالس سرٹیفکیشن ہے جس کے اوپر کئی لوگ پہلے ڈیسیٹ ہوئے ہیں, کئی نائل ہوئے ہیں. وہ فیصل ووڈا 3-4 دن کا فرق ہے اس کا, وہ تاریخ کا, وہ ڈیول نیشنلٹی والے کا, اس کی چھٹی ہوگی. دیر آر سو مینی ادر پیپل. ایک کا مسجد کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, وہ اس نے مینشن نہیں کیا تھا, اس کی چھٹی ہوگی. چیمہ صاحب تھے, نون لیگ کیا میں نے. تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اور اکاؤنٹس وہ بھی پوچھ لیجئے کہ 16 اکاؤنٹ جو تھے جن میں سے کچھ عمران خود سگنیٹری ہیں جس کے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. وہ 16 اکاؤنٹ کے اوپر میرے خیال میں اکبر ایس بابر نے آج خط بھی لکھ دیا, اور 4 امپلائیز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا نام لکھ کے وہ لیٹر لکھا ہوا ہے, طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق. لیکن آپ سے سلمان اکرم راجہ صاحب, یہاں عدالت کو کیا کرنا چاہیے؟ 17 رکنی عدالت بیٹھ جائے, پرانی بھی اصلاح کر لے اور نئے کے لیے بھی طریقہ وضع کر لے, یا کیا کرے؟ ایک دفعہ تو کرنا پڑے گا, یہ چور رستہ بند کرنا پڑے گا. آپ ہی کے لفظ دہرا رہا ہوں. جی میں تو بالکل یہی سمجھتا ہوں جو ماضی کی غلطیاں ہیں, مریم بی بی کے ساتھ ناانصافی ہوئی, میاں نواز شریف کے ساتھ یہ جو 10,000 درہم نہ لینے پہ ان کو نہ اہل قرار دیا گیا تھا حیات, وہ زیادتی ہوئی. ان تمام زیادتیوں کو درست ہونا چاہیے اور ہمیں ایک اثر نو آگے بڑھنا ہوگا. لیکن ان زیادتیوں کو مثال اور نظیر بنا کر مزید زیادتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر معیار وہی رکھنا ہے جو مریم بی بی کے ساتھ رکھا گیا, کیلیبری فونٹ, بالکل میں اس معاملے کو بہت قریب سے جانتا ہوں, وہ کچھ بھی معاملہ نہیں تھا. بہن بھائی نے آپس میں شیئر ٹرسٹ میں رکھنے کے لیے 4 ماہ کا ایک معاہدہ کیا, وہ ٹرسٹ ختم بھی ہو گیا, اس کا کسی پراپرٹی کی ایکوزیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس لیے وہ معاملہ بہرحال اب عدالتوں میں آگے چلے گا. تو جو ہوا وہ ہوا, وہ سب ہمارے سامنے ہے, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, ملک صاحب جانتے ہیں, یہ سب کچھ ہو گیا. اور ہمیں اب واقعی ان تمام معاملات کی تصحیح کرنی ہے, تلافی کرنی ہے اور کسی طرح آگے بڑھنا ہے تاکہ سیاست جو ہے اور عوام کی جو رائے ہے وہ فیصلہ کرے. اور اس قسم کی نظیریں تصحیح کا طریقہ کیا ہوگا سلمان اکرم راجہ صاحب؟ کیا فل کورٹ بیٹھے, 17 رکنی عدالت بیٹھے تو وہ پرانے فیصلے کی بھی اصلاح کر لے اور اس والے کا بھی فیصلہ کر لے, یہ طریقہ ہوگا؟ یہ کیا طریقہ کیا ہوگا؟ تھوڑی روشنی تو ڈالیے اس کے اوپر, کیونکہ معاملہ تو اب جائے گا عدالت. اگر ایک دیکھیں جو یہ ریفرنس اس وقت بھیجنا چاہ رہے ہیں ڈیکلریشن کر کے پی ٹی آئی بطور جماعت کے خلاف کہ اس جماعت کو تحلیل کیا جائے, اس میں تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا جو ذات کا معاملہ ہے کہ وہ صادق امین ہے یا نہیں, وہ براہ راست نہیں آئے گا. اس کے لیے ایک ان کو علیحدہ پٹیشن شاید کرنی پڑے. اب اگر یہ تمام پٹیشنیں اکٹھی ہو جاتی ہیں یا دونوں پٹیشنیں, اس میں سپریم کورٹ بالکل دیکھ سکتی ہے کہ صادق امین کسی کو قرار دینے یا قرار نہ دینے کا معیار کیا ہے. اور پھر جو معیار قائم کیا گیا تھا میاں نواز شریف کے کیس میں, جو بعد میں نہیں اس کو فالو کیا گیا, اس کی تائید بعد میں بھی نہیں ہوئی, تو اس معیار کو دیکھا جائے اور سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے کہ معیار وہ نہیں ہے, معیار یہ ہے. اور اس معیار کی روشنی میں پھر جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا اس کو اس حد تک تو اوور رول کیا جا سکتا ہے, اس فیصلے کے ریشو کو جو اس فیصلے کا معافی ضمیر ہے. اب کیا اس کا فائدہ میاں نواز شریف کو ہوگا؟ اب ہمارا یہ ایک عدالتی ایک اور قانونی اصول ہے کہ اگر ایک شخص کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے اور وہ فیصلہ فائنالٹی اٹین کر لے, یعنی کہ اس کے خلاف ریویو کا وقت بھی گزر جائے, تو پھر اس فیصلے کو نہیں بدلا جا سکتا. اس کے لیے پھر سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کوئی آئین میں ترمیم کرنا ہوگی کہ جو ماضی کی زیادتیاں ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے, ان کو کیسے دور کیا جائے. تو یہ معاملہ عدالتی اور قانونی شیخ وقاص اکرم صاحب